دور میں اسلام کی خدمت کے لیے علماء نے اس پر بحث کیا کہ ہم آج کے حالات میں، آپ غور کریں، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب تحریریں پتوں پر لکھی جاتی تھی، درخت کے چھالوں پر کوئی بات لکھی جاتی تھی، قرآن کی آیتیں لکھی جاتی تھی. لکھنے پڑھنے کا جب زمانہ بہت کم تھا، لوگ بہت کم جانتے تھے لکھنا پڑھنا، تو کسی چیز کی حفاظت کے لیے ضبط بالصدر سینے میں محفوظ کیا جاتا، اور یا تو اس زمانے کے لحاظ سے جو چیزیں تھی پتوں پر لکھ لیا، ہڈیوں پر لکھ لیا، اوراق پر جو ہے لکھ لیا، چمڑے پر لکھ دیا. لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد پھر کاغذات وجود میں آئے تو کاغذ کا استعمال کیا گیا. اب موٹی موٹی ہاتھ سے تحریریں لکھی جانے لگی، قلم سے، دوات سے. پھر زخیم زخیم کتابیں جو ہے سامنے آئیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں پھر ترقیات ہوئے اور مطابع آئے، پرنٹنگ مشینیں آئیں. اب وہ کتابیں جو 20-20 جلدوں 50-50 جلدوں میں تھی، وہ جلدیں جب سنہرے انداز میں، اچھے انداز میں مرتب کر کے لکھی گئیں تو مختصر ہو گئی، اور پھر تحریر اس طرح پر آئی. اب آج دیکھیں کہ مطابع اور پرنٹنگ اعلیٰ لیول پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کی دنیا میں یہ ڈیجیٹل دنیا کہلاتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں آئی پیڈ موجود ہے، آپ کے موبائل کی اسکرین پر PDF کتابیں موجود ہیں. یعنی آج آدمی ان اصل کتابوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے بنسبت زیادہ فائدہ جو اٹھاتا ہے وہ شارٹ کٹ جو ہے، آپ دیکھیں کتابوں کو آدمی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے اور وہاں سے جو ہے بآسانی آدمی پڑھ لیتا ہے. تو یہ ترقیات کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وسائل اور اسالیب کے اختیار میں بہت ساری تبدیلیاں آتی گئی ہیں. کتاب و سنت کے اندر ہمیں ایک موٹی بات سمجھنی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک قاعدہ کے تحت آتی ہیں. وہ قاعدہ علماء نے ذکر کیا ہے، اور علماء نے یہ قاعدہ یہ بتایا ہے کہ وسائل الدعوہ توقیفیہ بے اعتبار ما خالف النص منہا. ہمیں جو بھی وسیلہ، جو بھی ذریعہ دعوت کا اختیار کرنا ہے، اس میں اس بات کا دھیان رہے کہ وہ شرعی نص اور دلیل کے خلاف نہ ہو، وہ شریعت کے کسی حکم اور دلیل کے خلاف نہ ہو. اور ہمارے یہ وسائل دعوت اجتہادی ہیں، وقت حالات ضرورت کے مطابق اس کو اختیار کیا جائے گا اس حد تک جہاں جو ہے نص اور دلیل کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. مثلا آپ کو ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں، شریعت اور دین کے مسائل، احکام، ازدواجی تعلقات، دینی مسائل و احکام کو کس سے سیکھا جائے گا؟ اہل علم سے سیکھا جائے گا، کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص سے سیکھا جائے گا. اب اگر ایک آدمی ازدواجی تعلقات کو کسی کافرہ عورت سے یا کسی مشرکہ اور غیر مسلم خاتون یا مرد سے سیکھے تو اس میں فساد کی راہیں کھل سکتی ہیں، اس میں فساد پیدا ہو سکتا ہے. وہ کافر ہے، اس کو آپ کے دینی اور ازدواجی مسائل کا علم نہیں ہے کہ شریعت تعلقات قائم کرنے میں کس حد تک اجازت دیتی ہے. اس کو کیا پتا ہے؟ وہ جو چیز آپ کو بتائے گا کس طرح بتائے گا؟ سائنس کی روشنی میں بتائے گا. وہ چیز بتائے گا یورپی تہذیب اور دیگر چیزیں جو انسان اختیار کرتا ہے اس کی بنیاد پر وہ چیز بتائے گا. لیکن آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے پابند ہیں کہ آپ اپنے دینی احکام و مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھنے کے پابند ہیں. کسی کافر سے سیکھنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ایسے تخصیصی ابواب ہوں جس میں دنیاوی حیثیت سے ہمیں ضرورت ہے اور ہماری شریعت کے کسی نص کے خلاف نہیں ہے وہ بات. تو یہ اصل میں دھیان میں رہے. آج ایک آدمی دعوت کے نام پر کھڑا ہوتا ہے اور دعوت کے نام پر وہ خواتین کے بنیادی مسائل کو ایک کافرہ عورت کو بلا کر کے سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. کس نے اس کو اجازت دیا؟ اتنا شعور اور فہم ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی شریعت اور دینی ایسے مسائل کو اس طور پر جو ہے آپ نہیں سیکھ سکتے، سکھا سکتے. یہ وسائل ہیں اور ان وسائل میں صحیح چیز کا اختیار کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. تو بنیادی چیزوں کو ہمیں جاننا ضروری ہے.